آج ہماری یہاں سے مدینہ منورہ سے گھر کے لیے روانگی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ یہاں آنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ ادب آداب کے تقاضے بہت زیادہ تھے، اور اب یہاں سے جانے کی جو جسارت ہے وہ اپنے اندر ایک جدائی کا دکھ بھی رکھتی ہے۔ خبر نہیں دوبارہ کب یہاں آنا ہو، معلوم نہیں ادب کے احترام کے تقاضے پورے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ بہت ساری ایسے مراحل تھے، یہاں مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملا، ایک سعادت ملی۔ ماریہ، آپ نے بھی ریاض الجنہ میں جس طرح وقت آپ نے گزارا اور آپ نے مجھے جی بتایا۔ بالکل، وہ ایسا ہی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور ان کے گھر میں جانا کتنی بڑی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم اس ماحول میں جائیں جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جہاں رہے، بیٹھے اٹھے، کھایا پیا، مطلب پوری ان کے معمولات زندگی، جہاں انہوں نے گزارا اپنا ٹائم، خوبصورت ٹائم لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو وہ مطلب ہم اس ماحول میں چلے گئے، یہ کتنی عجیب سی اور کتنی مطلب نہ بیان کرنے والی، سمجھ سے باہر والی باتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ سنتے آئے تھے، کتابوں میں پڑھتے آئے تھے آپ کی شان کے متعلق، آپ کی زندگی کے متعلق، اور ان کی خواتین کے ساتھ جو حقوق کتنے انہوں نے خواتین کو دیے، ان سب کے متعلق۔ تو اب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ وہ جو آپ کی باجی نے ایک بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ بیت اللہ شریف میں جب حاضری ہوتی ہے تو وہاں اللہ کا جلال نظر آتا ہے، جی بالکل، اور جب یہاں ہم ایک سکون نظر آتا ہے۔ جی بالکل سکون بھی نظر آتا ہے، اور یہاں ہوائیں مسلسل ہیں۔ مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ کنٹینیوسلی اتنی خوبصورت ہوائیں ہیں کہ جو حالانکہ گرمی میں، اور یہ ہوائیں جو ہے نا بالکل گرمی کا احساس نہیں ہونے دے رہی۔ سب لوگ صحن میں دوپہر میں بھی ہوتے ہیں اور رات میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی سکون ہے۔ یہ لوگ آپ کو کتنے زیادہ اس وقت مغرب کی نماز کے بعد لوگ جب نکلے ہیں تو گہما گہمی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، لیکن سکون ہے، ماحول میں بہت سکون ہے۔ اور مکہ میں جو تھا وہ جلال تھا بہت زیادہ، مطلب لگتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بس کوشش میں ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی کچھ کر لیں، پڑھ لیں، عبادت، یہ وہ بھاگ دوڑ۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا ماریہ کہ جیسے یہاں آتے ہوئے، جب آپ کو یاد ہے کہ مکہ سے ہم مدینہ کے سفر پر تھے، جی تو یہ تھا کہ کیسے یہ جسارت ہوگی وہاں جا کے، کیسے یہ موقع بنے گا۔ اور پھر جب یہاں آئے تو میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کروں گا، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یہاں آنے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جیسے فضا نے بہت اچھا ویلکم کیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی آ کے مل رہا تھا، جو کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا سے تعارف تھا کہیں اور جب ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ملتا تھا، مختلف جگہوں پہ ہم جب گئے وہاں ملے، تو میرے اندر سے پتہ کیا آواز آئی؟ میرے اندر سے یہ آواز آئی کہ جیسے ان کو کہا گیا ہو کہ جاؤ ان کا استقبال کرو، ان کو اچھی فیل دو، یہ جس طرح سے ڈرے ہوئے تھے تو ان کا ڈر اتارو اور انہیں یہ فیل کراؤ کہ یہ کس جگہ پر ہے۔ میں آپ سے بڑی دل کی اور اپنی سچی کیفیت بتا رہا ہوں کہ جو بڑا مشکل تھا نا یہاں آتے ہوئے، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ احترام اور ادب کا جو مقام ہوتا ہے، وہاں جا کے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے سامنے کسی دوسرے کی آواز اونچی نہ ہو، ان کی مسجد نبی میں داخل ہونے اور یہاں آنے کا احترام کا تقاضا کیا ہوگا۔ میں ویسے آپ سے ایک ذاتی اپنی بات یہ شیئر کر لیتا ہوں کہ میں نے گو کہ یہاں مسجد کے احاطے میں بہت سارے بیت الخلاء ہیں، یہاں کے واش رومز ہیں، مجھ سے یہ جسارت نہیں ہوئی کہ میں کسی واش روم کو استعمال کروں، حالانکہ وہ نمازیوں کے لیے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، اسی لیے تو بنائے گئے ہیں، لیکن میرے لیے بہت یہ میرے دل سے یہ مجھے اجازت نہیں ملی کہ میں مسجد نبی میں آ کر اور وہاں کا بیت الخلاء استعمال کروں اس طرح سے، کہ کیونکہ جو ہم اپنی طہارت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی مجھے لگا کہ شاید یہاں کا جو ادب ہے اور یہاں کا جو احترام ہے وہ اس کے احساس کے بھی بہت کچھ تقاضے ہیں۔ اور ہم جب یہاں آ رہے تھے تو ہم سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو وہاں جا کے ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے بہت دیر کر دی۔ تو آپ کا اس کے بارے میں
کیا تاثرات ہیں کہ مطلب کیا فیل آ رہا ہے آپ کے واقعی ہم نے دیر کر دی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ توفیق کی بات ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں ساری زندگی پیسے کماتے رہے, خواہش رکھتے رہے, لیکن یہاں آنے کا موقع نہیں بنا, توفیق نہیں ہوئی. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے, جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے کس وقت کب یہاں کی اجازت مل جاتی ہے. مجھے وہ شام یاد ہے. ماریا نے اصل میں اپنی ایک فرینڈ کی فیملی, وہ ماں بیٹی جا رہے تھے, یہاں آ رہے تھے, تو ان کا پروگرام بنا, انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گی. لیکن یہ ہوا کہ علی اور فاطمہ اس وقت جو ہے وہ گئے ہوئے تھے ملیشیا. تو علی نے کہا کہ میں آ جاؤں تو پھر یہ پروگرام بناتے ہیں. وہ جیسے بچوں کا ماؤں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے نا, کہ میری غیر موجودگی میں نہ جائیں, رابطہ, یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو ماریا کا تھوڑا سا یہ ملول ہوئی کہ یہ پروگرام مس ہو جائے گا. اور ودن اے فیو منٹس میں نے ماریا سے یہ کہا کہ ماریا, اگر اللہ نے چاہا تو تم اکیلی نہیں, میں بھی, سلمان بھی, ہم سارے جائیں گے. اور پھر اللہ نے کیسے ہی آسانی پیدا کر دی. یہ بہرحال میں ابھی تک اس پہ حیران ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے سبھی سے یہی باتیں سنی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اس طرح انتظام ہو جاتا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ہم چلے جاتے ہیں. تو جب ہمارے ساتھ ہوا تو ایسے ہی تھا کہ واقعی سمجھ بھی نہیں آتی, اور سارے راستے بھی کھل جاتے ہیں, اور ساری ہرڈلز بھی ختم ہو جاتی ہیں, اور اس طرح سے اچانک اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں, اور ہم مدینہ بھی آتے ہیں, اور سب یہ بس ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بڑے ادب سے, بڑے احترام سے روضہ رسول کے سامنے میں یہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی کمی, کوتاہی, غلطیاں ہیں تو ہمیں اسی در سے اس کی معافی چاہنی ہے. تو ہم اپنی خطاؤں کا, اپنی غلطیوں کا ازالہ صرف اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار بن کے ہی مانگ سکتے ہیں. تو اللہ ہم سب کی زندگی میں جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں, ہمیں ان سب سے صرف نظر اگر مل جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور ان ادب آداب کے تقاضوں پر پورے اتر سکیں جو کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا, ادب کا تقاضا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور یہاں ہمیں تمام زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور مجھے آنے سے پہلے لگتا تھا کہ ہم جائیں گے تو جیسے ہمارے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اسی آس اور امید کے ساتھ آئے تھے, اور پوری امید کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں اور ہماری عبادت کو قبول فرما لیں, اور جو ہماری خواہشیں ہیں وہ خواہشیں حسرتوں میں نہ بدلیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور ماریا, ویسے مجھے جو ہے نا, یہ جو چیز تھی جو آپ نے ابھی بات کہی, قبولیت کی بات جب کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا, کامنٹس میں بہت سارے لوگوں نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ قبولیت کا جب آپ کا سامان بنتا ہے نا, جب آپ کے انتظامات ہو جاتے ہیں تو یہ اس قبولیت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور میں آپ سب کو یہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے میری زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن رہا, تعلق رہا ہے, ان تمام لوگوں کے بارے میں ممکنہ طور پر جو دعائیں, بہترین دعائیں ہو سکتی تھیں وہ ہم نے یہاں کی ہیں. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کہ جو جیسے خیال جس کا آتا گیا ہمارا, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ابھی آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے, اللہ رب العزت اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں جو تمنا ہے, آپ کے ذہن میں جو خواہش خیال ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ساری مرادیں پوری کر دے. آپ کو ایک بہترین زندگی دے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, آپ کو اللہ اپنی تمام نعمتوں, برکتوں, رحمتوں سے نوازے, اور آپ ایک بہترین خوبصورت ایسی زندگی گزاریں جیسی کہ آپ چاہتے ہیں, اور آپ کو دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آپ کو آخرت میں بھی بھلائی ملے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.